بھاوے کیڑا کوئی طاقتور ہوئے اودے حکم اگے کوئی کنگدا نہیں بھاوے کیڑا کوئی طاقتور ہوئے اودے حکم اگے کوئی کنگدا نہیں ہے تے کتے گلیاں کتے بڑولے وچ آٹا ڈنگدا نہیں ہے میرے رب کولوں وڈا ہور سخی کیڑا جڑا دئی جاندا تے منگدا نہیں ذرا زور نال سبحان اللہ مولا سجدے چ سر ہووے مولا سجدے چ سر ہووے تیری حمد و ثنا ہووے مولا سجدے چ سر ہووے مولا سجدے چ سر ہووے تیری حمد و ثنا ہووے میرے ہوناں تے ہر ویلے میرے ہوناں تے ہر ویلے فقط تیرا ہوئے مولا سجدے چ سر ہوئے تیری حمد و ثنا ہوئے میرے ہوناں تے ہر ویلے میرے ہوناں تے ہر ویلے فقط تیرا ہوئے مولا سجدے چ سر ہوئے تیری حمد و ثنا ہووے تیرا در چھوڑ کے مولا کسے در دے نہ جاواں گا تیرا در چھوڑ کے مولا کسے در دے نہ مولا سجدے چ سر ہووے تیری حمد و ثنا ہووے آیا سلطان جہان دے جت جت در او در رب اکبر دا جو عرض سما دا والی ہے داتا کل دہر دا کوئی بہر دریا بردا دردا بردا بڑے جڑا ہر مشکل حل کردا زونا رکھنا پیر پیغمبر سب منگدے رب دے زونا سبحان اللہ پیر پیغمبر سب منگدے رب دے اد چند سورج دیاری جس نو چاہے ادھی دیوے اد جس نو چاہے ساری اس دنیا میں عارضی دفتر نت کر دے تعطیلاں کھلا رہے در
جڑی اللہ دی راہ ہوئے مولا سجدے چ سر ہوئے تیری حمد و ثنا ہوئے میرے ہونٹاں تے ہر ویلے میرے ہونٹاں تے ہر ویلے فقط تیرا ہمارے سامنے خطیب اسلام قاری القرآن شیعہ زبان حضرت مولانا قاری کفایت اللہ صاحب توجہ نامی سنو نعرے دا جواب دو نعرہ تکبیر بلند آواز میں نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت شان صحابہ شان اہل بیت شان اولیاء اللہ نعرہ تکبیر درشق پڑھو محبت میں الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونظر الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت نال باواز بلند درود پڑھ کرو. مسلمان یہ کہہ لینا بہت آسان ہوتا ہے، مسلمان یہ کہہ لینا بہت آسان ہوتا ہے، مسلمان ہے وہی جو دین پر قربان ہوتا. مسلم حق باطل کے لیے نشتر تھا، اور ان کے آئین ہستی میں عمل جوہر تھا. جو بھروسہ تھا تو قوت بازو پر تھا، آج ہمیں موت کا ڈر ہے، ان کو خدا کا ڈر. اور وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و رسوا ہوئے ہیں تارکی قرآن ہو کر. ایک مرتبہ بلا درود پڑھ لو. صدر ذی وقار عالی مرتبت برادر عزیز حضرت مولانا محمد مظہر الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، کل تا میں تمہاری اس علاقے دے اندر حاضر ہویا. مولانا نے میکوئی میں تھوڑا جیا عنوان دیتے تو میں کل دا ہی اس دے اندر سرشار ہویا کلمہ بخاری شریف دی پہلی حدیث
انما الاعمال بالنیات دا ترجمہ دوستوں دے گوشت گزار کیتا ہے. آج میں صحیح بخاری دی آخری حدیث یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب دے اندر درج فرمائی ہے. وہ تلاوت کیتی ہے اور میں تھوڑے جے وقت دے اندر تو حقوق ایسے سو کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وہ حدیث آخر تے کیوں درج فرمائیے اور اس حدیث کے اندر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کو کوزے دے اندر بند فرما چھوڑا. سلسلہ گفتگو کل تو یہ چلایا ہویا ہسے کہ دن قیامت دے اللہ دے حضور تہاڈے تے میرے اعمال دا وزن اعمال دا کیا ہوگنے وزن ہوگنے میں نہیں آتا اللہ کا قرآن حدیث والوزن یومئذ القسط. اساں اس دہاڑے یعنی دہاڑے قیامت دے انصاف نہ کس نال انصاف نال تہاڈے اعمال کو وزن کرے سو تلاوڑے دے اندر تلے سو فلا تظلم نفس شیئا کہیں نفس دے اتے کہیں بندے دے اتے اللہ فرمے دے تے ظلم نہ کیتا میں سی میں اللہ نہ ظالمان تے نہ ظلم کو پسند کرے. فرمایا ان کان مثقال حبۃ من خردل اگرچہ رائی دے دانے دے برابر بھی کوئی عمل ہو سکتا. کیرا دانا رائی دا یہ رایا ہوگا چھوٹا معمولی جی بیج وہ دے دانے برابر بھی اگر کوئی عمل ہو سی بندے دا تکن فی صخرت او فی السماء اگرچہ آسمانہ تے لٹکیا ہو سی زمین تے ہو سی غارت ہو سی یاتی بھی اللہ یاتی بھی اللہ اللہ فرمے دے میں وہ کٹھا کر کے سارا بہنا سکتا. وہ کو طاقت ہے کہ نہیں ضرور بولو ہے تو سارے ہاں لوگاں نہیں محاورہ جہالت دی وجہ کر کے اصحاب لیتے ہیں کوئی سیاں بس رب بشکے سی مل سے جنہیں ویسن لوگ لکائی پچھو ویسن دکھا چاہیے. یہ محاورہ بھائی توجہ میرے پاس ہے. اللہ پاک کو یہ جڑا بے انصاف ہے وہ قرآن چاہتے ہیں أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ کیا منن والے تے نہ منن والے كَالْمُجْرِمِينَ کیا منن والے تے نہ منن والے یہ دونوں برابر تھی ویسے مالکم کیف تحکمون
وہ تو ابھی کیا تھی گئے کیجے فیصلے کریں دے. ایک بندہ ہے زندگی بھر مسجد نہیں آیا، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، صدقات نہیں، خیرات نہیں. تے ایک وہ بندہ ہے جن دے اندر صلہ رحمی ہے، امانت داری ہے، دیانت داری ہے، پورا تول تلیں دے، کہتے ظلم نہیں کریں گا، رزق حلال کھا دے. یہ سارے کم کرن دے بعد وہ نماز دا پابند دے، روزے دا پابند دے، حج و زکات دا پابند دے، صدقات و خیرات ادا کریں دے. کیا او تے اے ہکے تلا پہ سر حریتے میں زمان بھی گئے ہکے تلا پڑے اللہ ہی گانا دے مانا کون کیا تھی گئے تو کیجے فیصلے کریں دیو. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ دے ہاں ہر عمل دا وزن اور وزن او عمل دا اسی جب عمل دے اندر اخلاص اسی. میں حدیث پاک جڑی تواڈے سامنے پڑھیے، میرے آقا نے فرمایا کہ کلمتانی حبیبتان الی الرحمن. دو جملے ہیں، دو کلمے ہیں، دو لفظ ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے. میرا مالک فرماتے حبیبتان، میں اللہ کو محبوب ہے، میں کو پسند ہے. لیکن اگر میرے بندیوں اگر تساں انہاں کو زبان دے نال ادا کرو جا تخفیفتان علی اللسان، زبان تے ادا کریں دی ہوئے او بہو ہلکے جملے سوکھے جملے، یعنی زبان کو ادا کریں دے ہوئے تکلیف بھی محسوس نہیں تھی دی، بھار بھی محسوس نہیں تھی نا، تے اوکھے بھی کوئی نہیں. جو بندے کو یاد نہ تھی بندے کو یاد نہ ہوئے اے بھی نہیں ہو سکتا. اللہ فرمیندے دو کلمے ہیں، دو جملے ہیں، میں کو پسند ہیں، زبان تے ادا کرو تے ادا کرے دے ہوئے بہت سوکھے ہیں. لیکن اس کے باوجود ثقیلتان فی المیزان، جے انہیں کو ترکڑی دے اتے سٹو، میزان دے اتے سٹو، تلاوڑے دے اتے سٹو، کنڈے دے اتے رکھو تا ثقیلتان بہت زیادہ وزنی تے بھاری ہے. اکیلا فرما دے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وزن اچ تولو. قرآن بھی آکھ رہا ہے اعمال دا وزن ہو سی، حضور بھی فرمے دے پہن کہ اے اعمال وزن اچ کیا تھی سن تل سے. اگر توجہ ہے تو علی میرے پاسے بھئی حدیث بھی پڑھی ونجا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آخر دے اندر ایک باب بدھے جائے باب دانا باب البطاقہ رکھے. بطاقہ عربی دے اندر شاہ صاحب کاغذ دے ہی پرزے کو آدھن، کاغذ دے ٹکڑے کو آدھن. حدیث پاک دے اندر آندے دل قیامت دا حسی اللہ دی بڑی عدالت دے اندر لوگ پیش ہو سن، مولوی پیش ہو سن، پیر پیش ہو سن، ولی پیش ہو سن، غوث پیش ہو سن، قطب پیش ہو سن، عبدال پیش ہو سن، نیکوکار حاضر ہو سن، تے گناہگار بھی
اللہ دی عدالت دے اندر موجود ہو سن ایک بندہ آسی مالک لم یزل فرمے سن ایدے اعمال گھناؤ نیکیاں بھی گھناؤ تے گناہ بھی گھناؤ نیکیاں بھی عمل لگ سن تے گناہ بھی ترکڑ تے رکھی جوے سن ترازو تے رکھی جوے سن ان نیکیاں والا پلڑا اتنا ہلکا ہو سی کہ آسمان نال گالی کرنا پائے تے گناہوں والا پلڑا اتنا وزنی تے اتنا بھاری ہو سی کہ زمین تحت الثرى تائیں دھسیا پیا آپ جا اللہ ساری گناہ کرے توبہ بڑے بندہ لیدہ کرے اللہ فرمیسی کیا تیرے نال بے انصافی تے نہیں میں بے انصافی تے نہیں کی تھی جو کچھ کیتا بھی فرمایا او دفتر دے دفتر فرشتے لے کے گھنے آ گئی ہے ہر چیز تیرے سامنے ہے اے بندہ پریشان حال ہو سی پشیمان بھی ہو سی پر ہوئے نے پشیمانی دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے نے پریشانی دا کوئی فائدہ نہیں قرآن پاک دے اندر آدھے کہ اوہلے بندے آکسن اللہ سکو حکواری موقع نہیں ہوئے اسا ولا والونجوا ولا دن رات تیری عبادت کروں دن رات تیرے سامنے جھکوں اللہ تیرے کہے حکم دی بھی ادولی تنا فرمانی نہ کروں اللہ پاک فرمیسی کہ قال اخسو فیا ولا تکلمون دفع ہو ونو چخے ہو ونو میں اللہ دنال گال نہ کروں کلام بھی نہ کرے سن اللہ ہونتا دنیا دے ہوتے اور دنیا دارو او میرے دوستو ہونتے معاملہ میں ہے کہ اگر کوئی بندہ جرم کر کھڑ دے گناہ کر کھڑ دے تے اللہ دے حضور فوراً آویں دے پشیمانی دے نال حدیث پاک دے اندر دے ایویں آ کے ہاتھ کھڑے کریں دے تے آہدے یا رب اجر اغفر لی نہیں آکھیا ہوگا اجر کچھ منگیا نہیں ہوگا صرف یا رب آہدے مالک فرمیدن اتعلمو ان لہو ربن کیا تیان گندے جو تیرا بھی کوئی رب ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تو یہ دنیا دار العمل ہے دنیا کیا ہے دار العمل آخرت کی دنیا اس بڑھنی آخرت کی تبڑنی ہے آسمانہ تے یا کہمہ جہان دے اندر نہیں ہی تھائی بڑھنی جوڑا کچھ بڑے سو کمے سو جو وہے سو ہوں دا پھل چاہے سو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں تو کو حدیث سنے لا پیا کہ بندہ اجر آن دے تے اتن اسمی یا رب آدھے کیا آدھے کیا رب یعنی اتنا زبان تے آئے تے کئی بندے وہ ہیں جو اجر کوئی جملہ زبان تے بھی نہیں ہے تمہارے کیسا کریم ہے اجل زبان تے جملہ نہیں آندا حدیث پاک کی وقت جا موجود ہے ایک نوجوان نے حضور دی خدمت آئے صلی اللہ علیہ وسلم آدھے یا رسول اللہ میرے بابے نے میرے مال جو صرف کر گیتے میرے ابے نے میں نل زیادتی کی تھی میں انہیں کنے مال رکھ گیا ہم میرا مال خرچ کر گئے میرے ابے کو سلو کٹہرے دے اندر تے جواب دے میرا حق گھنا لیو میرا حق گھنا لیو میرے دوستوں میرے بزرگوں
ابے کو حق گنتے ہیں کریں ابے دے حق دا بھی خیال کیتے کہ وہ ایک تھی کہ کلا تھی کہ لاہ کو پلے دے تے اے لاہ تھی کہ ایک ابے کو اللہ تعالیٰ وہ ایک تھی کہ لاہ افراد گھر دے پلے دے تے اے جلے لاہ جوان تھی نن ایک ابے دا حق پورا آیا کھڑے نوجوان میرے آقا نے فرمایا اچھا میاں کل 10 بجے تو میرے کو لاونی میں تیرے بابے کو سنے سا تیرے ابے کو سنے سا حضور پر روح صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو بھیجے انس جی یا رسول اللہ اور حوالی مدینہ دے اندر فلاں گلی دے وچ فلاں بابے دا گھر ہے ان کو ون کے آنکھ حضور سجدے کو سنے دے پہن کل 10 بجے مسجد نبوی دے اندر آویں بس جناب انس پہنچل این بڑھنے بابے پوچھے خیر تے میرے آقا یاد پہ فرمیندن فدا کا بھی و امی میرے ماں باپ قربانوں میں حضرت انس نے آکھے بھئی تے کوئی گال نہیں ایک نوجوان آیا ہے تے حضور کو آکھے سی میرے بابے کنے میرا حق گنا لو میرے ابے نے میرے مال دے اندر تصرف کیتے لگتے شاید تیرا پترا جانا ہوئے بس وہ اجاگل کیتی ہے تے میرے آقا نے بے کو آکھے ون بڑھڑے بابے کو سکتے آ اور لگو جھوک والے آؤ جب بابے نے اے جملہ سنے شامہ پنجن رات آئیے رات دے وقت اے بڑھڑا بابا مسجد دے اندر آ گئے اور مسیحی چاہ کے حدیث پاک دے الفاظ اگر پڑھت دیر تھی ویسی ترجمہ عرض کرنا اللہ دے حضور آ کے